اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 164 صفحے کی آخری سطر سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأتون الذکران من العالمین وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ۔ قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون۔ فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين۔ ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اتأتون الذکران، جناب لوط علیہ السلام نے اپنی نافرمان قوم سے کہا کیا تم شہوردانی کرتے ہو مردوں سے من العالمین جہانوں میں سے، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو اللہ نے پیدا کیا، جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے، من ازواجکم، جو تمہاری خواتین ہیں، مستورات ہیں، عورتیں ہیں، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ قالوا، قوم نے جواب دیا لئن لم تنتہ یا لوط، اے لوط علیہ السلام اگر تو باز نہ آیا، نہ رکا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تم ضرور ہو جائے گا ان لوگوں سے جن کو وطن سے نکال دیا جاتا ہے، تمہیں ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قال، جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا انی لعملکم من القالین، بے شک میں تمہارے کردار و عمل پر بہت سخت ناراض ہوں، قالین سے ہوں جو سخت ناراض ہونے والے ہیں۔ رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے نجات دے اور میرے ماننے والوں کو نجات دے، مما یعملون، اس بد کرداری سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فنجیناہ و اہلہ اجمعین، پس ہم نے اس کو نجات دی اور اس کے تمام اہل کے جو لوگ تھے، اس میں گھر بیوی کے علاوہ آگے وضاحت آ رہی ہے ماننے والے، الا عجوزا فی الغابرین، مگر بڑھیا وہ رہے گی پیچھے رہنے والوں میں،
اس کی وضاحت آئے گی۔ رات کو اللہ نے حکم لے کے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور اپنی ٹبری کو بیوی کو ادھر ہی رہنے دینا ہے، وہ غابرین میں ہے، پیچھے رہنے والوں۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے تباہ و برباد کر دیا دوسروں کو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے بارش برسائی ان پر بارش برسانا۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس بری تھی بارش ان لوگوں کے لیے جو ڈرائے گئے تھے۔ آگے اس کی تفصیل ہے کہ اللہ نے پتھر برسائے۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس نظام میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے بھی اکثر لوگ سلیم جھٹلایا جھنڈ والوں نے، یا صحرائی وہ پودوں والے جو تھے۔ آگے تفصیل آ رہی ہے رسولوں کو۔ اذ قال لهم شعیب، جو جناب شعیب کی بات ہے۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب انہوں نے کہا، یعنی ان کے لیے جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا، او تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، یہ سب لوگوں نے انبیاء کرام نے کہا میں رسول ہوں، امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں سوال کرتا اس دعوت تبلیغ پر کسی قسم کی مزدوری۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری اجرت یا مزدوری مگر جہانوں کے پالنے والے کے ذمہ۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت ترین بیان ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کے مطابق پیدا ہوتا ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، سوچ بھی ٹھیک ہوتی ہے، کردار بھی ٹھیک ہوتا ہے، بے گناہ بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر والدین کی تربیت کے اثرات ہوتے ہیں، کچھ والدین یہودی بنا لیتے ہیں، کچھ والدین عیسائی بنا لیتے ہیں، کچھ والدین مجوسی آگ کے پجاری بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح بے دینی کے اثرات، کچھ لوگ اپنی اولادوں کو جب بچہ بات کرتا ہے سیکھتا ہے تو گالیاں سکھاتے ہیں، کچھ لوگ حمد و ثنا سکھاتے ہیں، ثنا سکھاتے ہیں، اللہ کا نام سکھاتے ہیں، اللہ اکبر الحمدللہ سکھاتے ہیں۔ اب کے علم میں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں جس طرح کی ماں کی گودی سے تربیت کا مسئلہ چلے گا، ٹائٹ ہوگا تو بچہ ٹائٹ سیکھے گا، اگر السلام علیکم کہے گا تو بچہ السلام کہے گا۔ تو یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا کہ فطرت سلیم ہوتی ہے، سوچ کردار سلیم ہوتا ہے، فطرتیں جبلتیں بدلتی نہیں ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قوانین کو سننا، سمجھنا، غور کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کا سبق وہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کی رسالتیں، نبوتیں اور ان کے زمانے اور ان کی دعوت فکر اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ قوموں نے یہ جواب جو دیے ہیں وہ بھی قرآن مجید نقل فرمائے ہیں۔ انبیاء کو دھمکیاں ملتی رہی ہیں، ہجرت پر مجبور کیا جاتا رہا ہے، پتھر مارنے کی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں، گاؤں سے نکالنے جانے کی وعید سنائی جاتی رہی ہے۔ یہ مختلف انداز سے لوگوں نے نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ توہین آمیز لہجے اپنائے۔ آج کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ جناب لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم، یہ ہم جنس پرست لوگ، سب سے پہلے دنیا میں قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ان لوگوں نے یہ برائی کا آغاز کیا، ہم جنس پرستی کا، اور وہ عورتوں کو چھوڑ کر جو جنسی طور پر رب العالمین نے جوڑے بنائے ہیں مرد اور عورت کا، ان کو چھوڑ کر مرد کے ساتھ برائی کی اور خواہشرانی وہ پوری کرتا ہے۔ اور پھر پیغمبر کے یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، اور زمانہ دونوں کا ایک ہے لیکن علاقہ الگ الگ ہے۔ پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک نبی کے لیے زمانہ تو وہ ہے لیکن ان کا علاقہ وہاں سے وہاں تک ان کے لیے نبی ہیں، دوسرے علاقے کے لیے دوسرا نبی ہے۔
یہ شان ہے اس امت کی، سارے لوگوں کے لیے، سارے عربوں کے لیے، سارے اجمیوں کے لیے، ساری برادریوں کے لیے، تمام اماموں اور مفتیوں کے لیے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ نبی ہیں، باقی ساری دنیا مقتدی ہے، ساری دنیا وہ ہے امتی ہیں، پیروکاران ہیں، لیکن رہنما اور پیشوا حضرت محمد رسول اللہ ہیں۔ جناب لوط علیہ السلام نے اپنی نافرمان قوم سے کہا اتأتون الذکران من العالمین، لوگوں میں سے تم اپنی جنس پرستی جو کرتے ہو، شہوت رانی جو کرتے ہو، وہ مردوں کے ساتھ تم کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے مرد جوان ہو گیا ہے، عورت جوان ہو گئی ہے، ڈسکرج نہیں کیا، دین نے رہنمائی فرمائی ہے، بچہ جوان ہو گیا، بچی جوان ہو گئی، شادی کرو، اور ولی شادی کریں، سرپرست شادی کریں، اور اپنے حدود کے اندر رہ کر شادی کریں، بینڈ باجے بجانے کی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں میرج ہال میں جائیں، گھر کے اندر شادی ہو، سب کی شادیاں جنہیں بیٹھے پنڈاں جس رہے ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے گھراں گلیاں شادیاں ہوئی ہیں، 2 4 10 20 بندے ویاہ بولو چل اللہ اللہ خیر سر، اس طرح تہاڈی کیویں ہوئی جی ڈھول بجدے رہن، کچھ بھی نہیں، اس طرح شادی ہوگی۔ تو ہن تک جیوندے نے بزرگ، اولاد ہے، اولادوں کی اولاد ہے، ماشاءاللہ اللہ اور زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے بعد میں شادی یہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ کرائیں گے، وہ حوروں کے ساتھ نظام ہوگا، ایتھے جڑا چلتا ہے وہ چلن دیو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جناب لوط علیہ السلام نے اپنی بدماش قوم سے کہا مردوں کے ساتھ جنس پرستی کرتے ہو، اپنی شہوت رانی مذکروں سے کرتے ہو، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، یہاں زوج سے مراد بیویاں نہیں، بیوی بھی بعض لوگوں نے مراد لی ہے کہ بیویوں کو چھوڑ کر بغیرتی کرتے ہو، مردوں کے ساتھ برائیاں کرتے ہو۔ اب بھی میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، میرے سے زیادہ آپ کے پاس معلومات ہیں، ہجڑوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ باقاعدہ لوگ پیسے دے کر، ٹائم مقرر کر کے، جگہ مقرر کر کے برائیاں کی جا رہی ہیں۔ میں نے اشارہ کیا تھا، مجھے کسی نے پوچھا مظفر آباد میں جس زمانے میں زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے کے چند روز پہلے مظفر آباد کی ایک پارٹی نے اپنے بیٹے کی شادی ہجڑے کے ساتھ کی تھی، اور برات گئی تھی، اور نکاح خواں بھی گئے تھے، بید کھانے والے بھی گئے تھے، نعرے مارنے والے بھی گئے تھے، اور سلامیاں دینے والے بھی گئے تھے۔ جب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے قانون کا مذاق ہی نہیں، اس کی بے حرمتی کی جائے، اپنی مرضیاں کی جائیں، تو میرا رب جو قادر بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا، سنوارنے والا، نظام دن رات کے چلانے والا بھی ہے، پھر اس کی مرضی ہے، جس طرح مرضی رگڑے دے۔ جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا وَتَذَرُونَ، تم چھوڑ دیتے ہو مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، وہ تمہاری جو عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، مؤنثیں ہیں، جو جوڑے بنائے گئے ہیں، جناب آدم اور حوا کا جوڑا بنایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، مرد اور کے جنس کی طور پر جوڑے بنائے، تو تم کیا کرتے ہو؟ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ایسی قوم ہو اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو پھلانگنے والے ہو، حدوں کو تجاوز کرنے والے ہو۔ گل دی سمجھ لگ دی بھی؟ اصل معاملہ یہ سمجھنے والا، اللہ رب العزت نے تمام ضابطے، تمام قانون کی حدیں مقرر فرمائی ہیں، اور فرمایا تلک حدود اللہ، غمی کی حد ہے، خوشی کی حد ہے، متعلقہ عورت کی بھی عدت مقرر فرمائی ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جس خاتون کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 مینسز تک انتظار کر سکتی ہے، یہ میرا مرد رجوع کرتا ہے نہیں کرتا، 3 مینسز ختم ہو جائیں پھر اس کو اختیار ہے کہ نئی جگہ شادی کر سکتی ہے۔ گل دی سمجھ لگ دی؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اللہ نے فرمایا ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں، 2.5 سال، 2.25 سال، پونے، اور اس طرح سارا یہ تجاوز ہے۔ اللہ رات پر میں ہاں اگر تھوڑا وقت گزارنا چاہتے ہو 2 سال سے، کاملین سے کم، 1.25 سال، 1.5 سال، تمہاری اپنی مرضی ہے، بچے کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے میاں بیوی کی مرضی، اگر کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ تو ہم نے 2 سال ہی پلانا ہے، 2.5-3 سال والا چکر کوئی نہیں۔ اب کد فتوے دیے ہوئے لوگوں نے، وہ گل دی سمجھ لگ دی ہے حضرت، غور تو کرو نا۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا جو آدمی منفرد نماز پڑھتا ہے سمجھ لو اس کو 1 نمبر ملتا ہے، جو جماعت کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو 27 نمبر ملتے ہیں۔ تو ہم 1 نمبر لینا پسند کریں گے یا 27 نمبر، 1 روپیہ یا 27 روپے؟ آپ خود اندازہ فرما لیں۔
اور میں نے تبلیغی نصاب کے اندر پڑھا، ان بزرگوں نے پتہ کیا طوفان مچایا، وہ میرے خیال 2 کروڑ کتنے لکھ کتنے ہزار کتنے سو کتنے انہوں بزرگاں یہ لکھ چڑے کو سن دے ہو گرمی بڑی آ جاتی، پانی بھی کوئی نہیں۔ جو نبی پاک نے فرمایا 27 گنا اجر ملتا ہے، اور تبلیغی نصاب والے فضائل اعمال والے کھاتے میں کروڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں لکھا ہوا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں بیان کرنا دین نہیں کہلائے گا، دین وہ کہلائے گا جو امام الانبیاء نے فرمایا۔ اپنی مرضی کے ساتھ سارے کام کیے جا رہے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ دین بنایا جائے، اپنی مرضی کے ساتھ سارے کام کیے جائیں۔ کل بدعۃ ضلالہ، جو کام نیا کو شروع کرتا ہے وہ گمراہی ہے، بے دینی ہے، مسترد ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا دین اسلام کے ضابطوں کو چھوڑ کر جو نیکی کے نام پر، بدعات کے نام پر نیکیاں کرے گا، اللہ نے فرمایا ایک تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، دوسرا کسی عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ ویسے ہی لگا ہے بزرگ۔ قوم نے کہا قالوا لئن لم تنتہ یا لوط، قوم کہتی ہے لوط اگر تو باز نہ آیا، اے جناب لوط اگر تو ہمیں باز کرتا ہے، درس دیتا ہے، روکتا ہے، ہم جنس پرستی کے یہ ہمارے خلاف بیان دیتا ہے، لتکونن من المخرجین، تو ہو جائے ان لوگوں سے جن کو بستیوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ گیٹ آؤٹ کر کے ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، باز آ جا ہمیں نہ روک۔ دوسری کو ہم لکھا ہے تجھے پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہی جنس پرستی ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں 2 بیویاں بیاہ کر رہی ہیں، 2 بندے بیاہ کر رہے ہیں، 2 جج شادیاں کر دینے پہ، اور کابینہ اور جو کیا ہوتی ہیں اسمبلیاں، ان کو قانون بنا کے ڈیوائڈ اینڈ رول کا مسئلہ بیان کر کے، تو یہ سارے مسئلے بیان کر کے ہمیں مسلط کیا جا رہا ہے۔ اور ظلم کی داستان ہے، نہ اماں پڑھی ہے، نہ ابا پڑھا ہے، نہ دین وہ جانتا ہے، نہ وہ جانتا ہے، نہ پھپھو جانتی ہے، نہ خالو جانتا ہے، نہ ساس جانتی ہے، نہ بہو جانتی ہے، چاچے بھی ایسے طرح نے تھے، چاچی بھی ایسے طرح نے، دبڑو کو سڑو نظام سارا چلتا ہے۔ تو نتیجے کیا نکلیں گے؟ نتیجے یہی نکلیں گے جو آپ کے سامنے۔ ترجمہ کلاس میں دعوت دی جائے، درس کی دعوت دی جائے تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، جی ہوں تو دکانیں کھول گئی ہیں بھاجی، ہوں تو کرونا ختم ہو گیا ہے، ہوں تو سارے کام ختم ہو گئے ہیں، لٹیاں پاؤ کھاؤ کماؤ تے موجاں مارو، فوت ہو جائیں گے تے آپ دفن ہو جائیں گے، اللہ اس پر۔ قال، جناب لوط علیہ السلام نے قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا انی لعملکم من القالین، میں تمہارے کردار، عمل، روش پر ان لوگوں سے ہوں جو بڑے ناراض ہوتے ہیں، مجھے بڑا قلق ہے، بڑا غصہ ہے، اور مجھے بڑی ناراضگی ہے، غیظ و غضب کی حالت میں ہو جو تم بد کرداریاں کرتے ہو۔ تم مجھے یہ کہہ رہے ہو تو بازن آیا تو نکال دو گے پھر کیا ہوگا، لیکن تمہارے کردار پر مجھے بڑا غصہ۔ قالین کا معنی ہے بہت غصے ہونے والوں میں سے ہوں۔ پھر دعا کرتے ہیں رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے اللہ مجھے بھی بچا، نجات دے، میرے ماننے والوں کو نجات دے، مما یعملون، اس بد کرداری سے جو عمل کرتے ہیں، ہم جنس پرستی اور ذکران کے ساتھ بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو لوگ، اللہ مجھے اس سے نجات دے۔ اللہ فرماتے ہیں فنجیناہ واہلہ اجمعین، پس ہم نے اس کو بھی بچایا اور اس کے ماننے والوں کو بچایا، تمام کے تمام کو ہم نے اپنی رحمت و شفقت کے ساتھ ہم نے محفوظ و مامون رکھا۔ لیکن ساتھ فرمایا اہل کے اندر بیوی سرفرش شمار ہوتی ہے، اس کی تفصیل کے لیے اللہ نے فرمایا الا عجوزا فی الغابرین، مگر وہ بڑھیا جو جناب لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوئی، ہم نے اس کو معاف نہیں کیا۔ قرآن نے بیان فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ انہوں نے بددیانتی کی ہے، نیک بندے صالح بندے میرے نبی تھے، جناب لوط علیہ السلام، جناب نوح، ان کی بیوی بھی پاس نہیں ہوئی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی پاس نہیں ہوئی، نبی اپنی بیوی کو بچا نہیں سکے، اور نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے۔ اے پیر فقیر آندے نے جناب اسی تانوں قیامت میں بخشاواں گے تے تانوں اسی پہچاناں گے، کون پہچانے گا وہاں؟ یہ ساری رسمی باتیں، پیٹ پوجا کی باتیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی باتیں ہیں۔ یہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، نور اس کو فرمایا، رحمت فرمایا، برہان فرمایا، فرقان فرمایا، لیکن ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ثم دمرنا الآخرین،
پھر ہم نے تمام کو جو پیچھے باقی رہ گئے تھے، اصل معاملہ اگر پڑھیں گے جناب، یہ وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے جناب لوط علیہ السلام سے فرمایا اپنے اہل والوں کو رات کو لے کر نکل جانا اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور جب تو چلا جائے گا یہاں سے ہمیں پتہ ہے کہاں تک پہنچے گا، اس کے بعد ہم ان پر سزا اور عذاب نازل کریں گے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ نکلے ان کی بیوی بھی پیچھے رہ گئی، اور ظاہر ہے بیٹا ان کا تھا کوئی نہیں، ان کے ماننے والے جو پیروکاران تھے چند لوگ تھے ان کو لے کر نکل گئے۔ قرآن مجید سورہ جو 27واں پارہ وہ پڑھو، اس میں آتا ہے قال فما خطب ایھا المرسلون، جب وہ فرشتے آئے تھے انسانی وجود میں آئے تھے، حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے علیہ السلام، تو انہوں نے بشارت کے بعد فرمایا اب کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگے لوط علیہ السلام کی نافرمان بستیوں کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا وہ تو میرا بھتیجا ہے، ادھر لوط بھی رہتا ہے۔ جواب ہے قرآن ہے ہمیں معلوم ہے کون کون وہاں رہتا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ تو پھر فرمایا کہ ان کے نام تو پتھروں کے نشان لگے ہوئے ہیں، ہم نے ان پہ پتھر برسانے ہیں، اللہ اتنا ناراض ہے ان پہ۔ حضرات توجہ فرمائیے، ثم دمرنا الآخرین، بعد والے جو تھے پیچھے رہنے والے ہلاک کر دیا۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پہ بارش کی، بڑی سخت بارش، مطرن بڑی سخت بارش۔ آپ دیکھو نا دائیں بائیں بارشیں ہوتی ہیں، گجرا والا محفوظ ہے، اس پر کوئی بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ رحمت کی بارش فرمائے، اللہ مسکنا، دعا کر دو خدا دا واسطہ جی، اللہ مسکنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل، اللہ مسک عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احی بلدک المیت، اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، اللہ کرونے سمیت گرمیاں دور فرما، اللہ بابے بھی گھبرا گئے نے، جوان بھی گھبرا گئے نے، یا اللہ گرمیاں گھبراہٹاں دور فرما، اللہ تیرے چرند پرند ساری مخلوق کو بارش کی ضرورت ہے، چونٹیوں کو بھی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ گرمی دی وجہ نہ ساڈے بٹ صاحب نوں نیندر آ جاندی، یا اللہ ٹھنڈ پا دے تاکہ نیندر ختم ہو جائے۔ کئی دفعہ گرمی دی شدت نہ ساڈے حوصہ بھی ڈول جاندے نے، یا اللہ ٹھنڈ پا دے، اس تو زیادہ ان کی بندہ ہو کر سکتا۔ فرمایا فساء مطر المنذرین، وہ بڑی بری بارش تھی ان لوگوں پر جو ڈرائے گئے تھے۔ اس برے انجام سے جناب لوط علیہ السلام نے جو ان کو ڈرایا تھا وہ نہیں ڈرے، نہیں باز آئے، نہیں شرم آئی، نہیں حیا آئی، وہ ڈٹے رہے، گناہ پہ مصر رہے۔ فرمایا بڑی بری بارش کی ہے۔ وہ بری بارش کیا تھی؟ پتھر برسائے۔ جناب ایوب علیہ السلام پہ اللہ راضی ہو کے آسمان سے ٹڈیوں کی شکل میں سونے کی بارش کرتے ہیں، ادھر اللہ ناراض ہو کے آسمان سے پتھر برساتے ہیں۔ وہ پیار کے ساتھ سونے کی ٹڈیاں چھوٹی چھوٹی ٹکڑے نازل فرمائے، ادھر غصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نشان لگے ہوئے پتھر برسائے۔ تفصیل ساری قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، فرمایا اس نظام میں جناب لوط اور ان کے اہل کو بچانے میں، اور ان کی ہم جنس پرست وہ جو نالائق لوگ تھے ان کو ہلاک کرنے میں، پتھر برسانے، بارش نازل کرنے میں نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لوط علیہ السلام کے بھی وہ جو جن کی طرف بنائے گئے تھے نبی رسول، ان میں سے اکثر ایمان والے نان تھے۔ نہ شعیب علیہ السلام کی اکثریت ایمان لانے والی، نہ جناب صالح علیہ السلام، نہ جناب ہود، جناب نوح، یہ تمام نبیوں کے متعلقہ فرمایا کہ ان کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا رب جو ہے رسول مقبول علیہ السلام وہی غلبے والا ہے، وہی جیتنے والا ہے، وہی بڑا پیار رحمت شفقت کرنے والا ہے۔ آگے پھر فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، رسولوں کو ایکا والوں نے، بعض لوگوں نے جھنڈ، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صحرا، بعض لوگوں نے کہا بڑے درخت ہے، ایک علاقے کا نام بھی بتایا گیا ہے۔ آگے تفصیل ہے۔ جناب شعیب علیہ السلام کی سرحدی جو حدود ہے اس کا اشار فرمایا کہ انہوں نے ایکا والوں نے بھی رسولوں کو تکذیب کر دی، جھٹلا دیا۔ مراد یہ ہے کہ جناب شعیب ان کی طرف بھیجے گئے تھے، جناب شعیب علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہ کرنا، تکذیب کرنا، گویا کہ یہ تھا کہ سارے رسولوں کی تکذیب کرنا ہے۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان سے جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا الا تتقون، اور تم ڈرتے نہیں۔ آگے تفصیل انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یہ وزن میں، پیمانوں میں، ماپ میں، تول میں یہ خرابیاں کرنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ خرابیاں، اب بٹیاں دے تھلے لوگوں مقناطیس لایا ہوں ہے، سبحان اللہ کو نا،
مرچاں ہریاں تولیاں تھلے مکنا سی لایا، مینگو لینے تھلے مکنا سی لایا، ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کن کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ ماب تول خزانے میں، گیجوں میں یہ کمائیاں کر کر شان کیا بڑی بڑی کمال دیہڑی لگی ہے۔ دیہڑی جب اس پولے پہن کے پتا ادو لگے گا۔ پولے تے دو بندے تے نہیں سل سکتے، جی فرشتے لگے ہوئے پھر کی بنے گا؟ اللہ معافی دیں، یہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی مذاق تاریخی کہانی نہیں پڑھ رہے۔ ارشاد ہوتا ہے جناب شعیب علیہ السلام فرمایا انی لکم رسول امین، او میں امانت دار رسول ہوں، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں جو واعظ کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، آپ سے اس کا کسی قسم کا سوال اجرت کا، معاوضے کا، جزا کا تو میں کرتا ہی نہیں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت نہیں ہے مگر جہانوں کے پالنے والے کے ذمہ۔ یہ سارے نبی فرماتے رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جناب آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ اجرت اور مزدوری وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، توجہ سن دے بھائی جناب جا کے، ہیلو، نبی پاک کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے اتنے اجر رکھے ہیں جن کا ختم ہونے والا پروگرام ہی نہیں۔ اور اس کی تفصیل جناب اڈ صاحب، اس کی تفصیل اس طرح ہے، ابو بکر صدیق سے لے کر رضی اللہ، کہہ دو نا رضی اللہ عنہ، پھر ایک باری آگ چڑھو، پھر آگ چڑھو، ذرا گرمی دے سرات ذرا گھٹ جان گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر وہ سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے اور امت رسول کا پہلا ممبر بننے والے، سب سے پہلے نبی کی رسالت کو ماننے والے، وہاں سے لے کر امت کے آخری بندے تک جتنے آپ کے امتی اعمال خیر کریں گے وہ سارے کے سارے اعمال خیر نبی پاک کے کھاتے میں لکھے جا رہے ہیں۔ سونے تسی کیوں گھبرا دے ہو؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، تو پڑھو نا ایک باری پھر، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، جناب آپ کے لیے وہ اجر، آپ کے لیے وہ انعام ہم نے رکھا ہے جو ختم ہونے والا سلسلہ ہے ہی نہیں۔ آپ کے اجر و ثواب بھی بے شمار ہیں، آپ کے اعمال خیر بھی بے شمار ہیں، لیکن ساری امت کے چونکہ آپ استاد ہیں، رہنما ہیں، مبلغ ہیں، منصف انسانیت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، امام الانبیاء ہیں، یہ ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کی ساری امت کے اعمال خیر بھی آپ کے کھاتے میں دے، اجر اللہ سے لینا ہے۔ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ کوئی کلفی کھوا دے گا، گولا کھانا جو کئی دفعہ پوچھ دے گولا ٹھنڈا برفاں دا کوئی بوتل پلا دے گا، کوئی کچھ کرے گا، تو اللہ نے جو انعام رکھا ہے اس کا تو توڑ ہی کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں ان اجر و ثواب سے محروم نہ فرمائے۔ توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے جناب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فرمایا اتأتون الذکران، کیا تم شہوت رانی کرتے ہو مذکروں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، من العالمین، جہانوں میں سے، جتھے بندہ منڈا اتھے سلسلہ، وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو، مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، جو اللہ نے پیدا، یعنی تمہارے رب نے جو تمہارے لیے پیدا کی ہے، من ازواجکم، تمہاری مستورات سے، عورتوں سے، عورتوں کا جو ایک فطری رستہ اس کو چھوڑ کر غیر فطری رستے کی بدعمالیاں کرتے ہو، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ قالو، انہوں نے جواب میں کہا، لئن لم تنتہ یا لوط، اگر تو باز نہ آیا، نہ رکا اے لوط، لتکونن من المخرجین، تو ضرور ہو جائے گا ان لوگوں سے جن کو وطنوں بستیوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ قال، جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا، انی لعملکم من القالین، بے شک میں تمہارے اس عمل پر، تمہارے کردار پر بہت ناراض ہونے والوں سے ہوں۔ رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے اللہ، اے میرے رب مجھے نجات دے، مجھے بھی اور میرے اہل کو، میرے ماننے والوں کو، مما یعملون، اس سے جو عمل کرتے ہیں۔ فنجیناہ و اہلہ اجمعین، ارشاد ہوتا ہے پھر ہم نے اس کو بھی نجات دی اور جناب لوط علیہ السلام کے جو ماننے والے اہل ہیں ان تمام کو ہم نے نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین،
مگر وہ بڑھیا جناب لوط علیہ السلام کی اہلیہ وہ غابرین میں پیچھے رہنے والوں میں اس کو چھوڑ دیا گیا، ساتھ جناب لوط کا سنگ نہ ملا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا باقیوں کو جو پیچھے رہنے والے تھے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے بارش برسائی ان پر بارش برسانا۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بری تھی بدترین تھی ان لوگوں کی بارش جو ڈرائے گئے، ان پر وہ پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً سارے نظام میں، ان کی ہلاکت میں، جناب لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کے بچاؤ میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہ تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہی بڑا غلبے والا، بڑی شفقت و رحمت کرنے والا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اور ایکا والوں نے، وہ جھنڈ والوں نے یا صحرا والوں نے جہاں وہ زیادہ درخت تھے، انہوں نے مرسلین کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان سے جناب شعیب کے لیے اشارہ تھا، انہوں نے فرمایا تھا الا تتقون، او تم کیوں نہیں ڈرتے، خبردار تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا، نہیں سوال کروں گا تم پر اس اجرت، اس دعوت پر، تبلیغ پر کسی قسم کی کوئی اجرت اور مزدوری۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری مزدوری مگر اس ذات پر جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین قال انی لعملکم من القالین رب نجنی وأہلی مما یعملون فنجیناہ وأہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین وأمطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت